बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 जनवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला जेल खुली। किसके कहने पर अडयाला जेल के दरवाजे खुले, किसकी मुलाकात हुई, और ये मामला पार्लिमान में पहुंच चुका है, जहां पर सवाल हुकूमत के सामने रखा गया और एक रिपोर्ट पेश की गई है इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से। इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, जेल में कौन मिलने गया इमरान खान को, ये भी आपको बताएंगे। और एक ऑडियोज़ की मशीन तैयार की जा रही है जिससे इमरान खान की किस तरह से ऑडियोज़ तैयार की जाएंगी, और एक डेमो भी आपको देंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कोई भी शख्स इमरान खान की ऑडियो तैयार कर सकता है। अब कौन सा खेल खेला जा रहा है और किसको लॉन्च किया गया, और जेल के हालात किसी एक मौलम को या फिर मजहबी पेशवा, आप जो मर्जी ने नाम दें, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो हैं, ये किस तरह से ये तमाम खबरें इनको पता लगती हैं और कौन इनको ये तमाम खबरें दे रहा है, ये भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नया महाज खोला। ये महाज कैसे खोला गया, और हमारी खबर की तस्दीक हो गई जब मैंने आपको अचकज़ई साहब के हवाले से पंजाब में जो उनके साथ सलूक किया गया और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया, और वो खबरें आज सच्ची हो रही हैं। और नवाज शरीफ का अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में क्या किरदार था, और अब क्या फजलुर रहमान साहब भी किसी को अपनी जमात से सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो जाएगी, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर सुहेल अफरीदी साहब वादी तेहरा रवाना हुए, वहाँ की खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड की है, जाकर इसे आप ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि आज अडयाला के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये वैसे नहीं खुले जैसे आप, मैं और पाकिस्तान में हर वो जमहूरियत पसंद शख्स चाहता है कि अडयाला के दरवाजे खुलें, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को रिसीव करे और वो फिर पाकिस्तान को लीड करेंगे। जो लोग अंदर जाकर इमरान खान को मिले, ये कौन थे, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आज पार्लिमान के फ्लोर पर वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ साहब ने कुछ बातें कही हैं, इसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। आज़म नदीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट का ये इख्तियार होता है कि किसी के रवैये को देखते हुए मुलाकात तय की जाए। ये वफाक का इख्तियार नहीं, वो इनको हदायत दे। स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान से मुतल्लिक रिपोर्ट दी गई थी और उनको उनकी मर्ज़ी का खाना दिया जाता है, सहूलियात मिलती हैं और उनकी सेहत ठीक है। हर हफ्ते उनकी अहलिया से भी मुलाकात करवाई जाती है। आपको ना 2 दफ़ा पाकिस्तान के मीडिया ने सिर्फ ये बताया है, ज़राए से जेल सोर्सेज ये कहते हैं कि उनकी मुलाकात करवाई गई। इससे पहले कोई मुलाकात इमरान खान की नहीं करवाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है, चाहे वो आज़म नज़ीर तारड़ हों या इनके लीडरान हों या फिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हो। ये सिर्फ इमरान खान को जेल में रखकर इमरान खान से मर्जी की डील करवा कर इन्हें बाहर लाना चाहते हैं। उससे पहले अडयाला के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब जो उन्होंने बात की ना कि किसी के रवैये पर ये मुनहसर है, इमरान खान कौन सा कोई वहाँ पे गैंग बनाकर बैठे हुए हैं। रवैया सर उन लोगों का देखा जाता है जो जेल के अंदर हालात को ख़राब करें, जो जेल के अंदर अमनो आमा की सूरत हाल को जो है वो रिस्क में डालते हैं, कैदियों के साथ लड़ते हों और वहाँ पर अपना कोई गैंग चला रहे हों। उनके रवैये को देखते हुए ये फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाता जो आपके साथ किया जा रहा है। मुल्क का वज़ीर कानून ये कहता है कि उनके जेल के रवैये को देखें। जेल का रवैया, इन्हें इसमें क्या तकलीफ है कि इमरान खान पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट में तनकीद करता है। वो कैमरे की तरफ देखकर कर्नल साहब को मुखातिब करते हुए कहता है, आप जो काम सारे कर रहे हैं और जिस तरह से इमरान खान की वीडियोस रिकॉर्ड करके उसका एक एनालिसिस किया जाता है ताकि आप अपना आइंदा का लायमल तैयार कर सकें, ये पाकिस्तान में कौन से मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है? वो मैनुअल जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको देती है, ताकतवरों की तरफ से आता है। अता तारड़ साहब जो बातें कर रहे हैं ना, इसका सर जेल मैनुअल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस मैनुअल से ताल्लुक है जिसके जरिए आप इस मुल्क को, इस हुकूमत को और अपने इक़्तिदार को चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मर्जी का खाना इमरान खान को दिया जाता है, यानी इमरान खान को मर्जी का खाना दिया जाता है और नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती का खाना दिया जाता। घर से खाना पक के आता और सज़ा के तौर पर उन्हें कहा जाता कि नवाज शरीफ साहब आज तो आपको घर का खाना ही खाना पड़ेगा और ये सज़ा उस वक्त तक दी जाएगी जब तक आपके ख़ानदान के लोगों का दिल नहीं भर जाता।
آپ کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب تک ان کو آپ کی فکر ہے اس وقت تک آپ کو یہ زبردستی کا کھانا ہم کھلائیں گے، اور مشقتی نواز شریف صاحب کے ہاتھ پکڑتے اور زبردستی وہ گھر کا بنا ہوا کھانا ان کے منہ میں جو ہے وہ ٹھوس دیا جاتا۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسے آپ نے پارلیمان کے فلور کے اوپر ڈسکس کر کے اپنے آپ کو سر ایکسپوز کیا ہے۔ اس میں عمران خان کا کچھ نہیں گیا، دیسی گھی کے تڑکے خوشبوئیں جن لوگوں کو باہر آ رہی ہیں، اب ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے۔ جو دوسری چیز تھی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمران خان کا طبی معائنہ۔ دیکھیں ڈاکٹر عدنان دی ریسٹ آف دا کمپنی، ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ نواز شریف صاحب سے جب چاہیں جب ان کا دل کرے وہ مل سکتے تھے، اور یہ سہولت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مہیا کی۔ جنرل باجوہ کی نظریں ایکسٹینشن کے اوپر تھی، اور جنرل باجوہ ان پورے حالات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ان کو نظر آ گیا تھا کہ عمران خان تو انہیں ایکسٹینشن نہیں دے گا، اور ان کا نمبر اب نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی باری اب ان کو دی جائے گی، تو لہٰذا انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے قائد کے ساتھ ڈیل کر کے اسے نہ صرف جیل سے نکالا، بلکہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کے ذریعے ایک حکومت بھی دی گئی۔ تو یہ تمام سہولیات نواز شریف صاحب کو، باؤ جی کو میسر تھی، لیکن عمران خان کو کسی صورت بھی نہیں دی جائیں گی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رپورٹ ہم تیار کر رہے ہیں، اور سیاسی گفتگو کے اوپر آپ کو جیل مینول اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں انگریز کا قانون ہے، یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے۔ انگریز نے یہ قانون اس لیے بنایا کہ آزادی کے حق میں کوئی بات نہ کر سکے اور آزادی کی تحریک کو دبایا جا سکے، کیونکہ اس وقت لوگ جو قیدی تھے، اسیران، وہ انگریز کی سیاست کے خلاف بات کرتے، اس کی حکومت کے خلاف بات کرتے، تو اس لیے ایک قانون اس وقت لایا گیا جو آج بھی ان جیلوں کے اندر رائج ہے۔ یعنی انگریز چلا گیا، اپنے ان قوانین کو جو ڈریکونین لاز تھے وہ آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی جو آزاد جمہوریت ہے سو کالڈ، وہ اب ہمیں رپورٹ دے گی کہ جیل کے اندر چونکہ سیاست کے اوپر بات کرنے پہ اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو جیل مینول کو جو ہے وہ اوبے کرنا پڑے گا۔ اور اب آ جاتے ہیں جیل میں طبی معائنے کا جو معاملہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق پمس کے 3 ڈاکٹرز ڈیالہ جیل جی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں ڈاکٹر ذوالفقار، ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر عاصم شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے عمران خان کی آنکھوں اور دانتوں کا معائنہ کیا۔ ٹیم میں شامل جنرل فزیشین نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے عمران خان کو کچھ دوائیں تجویز کی ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کی ٹیم جیل انتظامیہ کو میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے۔ اب پچھلے کچھ مہینوں سے، بلکہ آلموسٹ 2 ایئرز ہو گئے، خاندان کے لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ان کی جو ملاقات ہے ان کے پرسنل نالج سے کروائیں اور ان کو ایکسیس دیا جائے۔ یہ بھی ضرور پاکستان کی حکومت بتا دے، کوئی وفاقی وزیر بتا دے کہ کس جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسے ہائی پروفائل قیدی کو جو اپنی ذات کے، اپنے اصولوں کا قیدی ہے، آپ کا تو قیدی نہیں ہے، ویسے تو وہ آزاد ہے، اسے کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرسنل نالج تک ایکسیس نہیں دیا جائے گا؟ یہ نواز شریف کو سہولت کیوں میسر تھی؟ اور ماضی میں جو آپ کا گٹھ جوڑ تھا، تو تسلیم کریں کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ سہولیات لی جن کے آپ احتساب کی بات کرتے ہیں۔ آپ دوغلے، آپ کو لانے والے دوغلے، اور اپنے مقاصد کے لیے جب آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ وہی بیانیہ اپنا لیتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب ایسے نہیں چلے گا۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ آج آپ جمہوری ہو جائیں گے اور پاکستان کی عوام آپ کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو بھائی جان آپ کو کوئی اب ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ آپ مائنس ہو گئے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ کے کرتوت ذمہ دار ہیں، چونکہ آپ نے وہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا جو عوام کے ذریعے اقتدار کی کرسی تک جاتا تھا، نہ آپ نے اسے ریسپیکٹ کیا، اور قوم نہ سر تیار تھی۔ پچھلے 5-6 برسوں میں جو آپ کی پرفارمنس ہے نا اس جمہوری منظرنامے کے اوپر اور اس میدان کے اندر، عوام نے آپ کو دیکھ لیا کہ یار ایک سزا ملی ہے، یہ انوکھا قیدی ہے کہ اس کو پاکستان سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا ڈیل کے ذریعے، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ سیاست کرتا ہے، اور دیکھو پھر واپس آ گیا۔ ایک دفعہ یہ ہو سکتا تھا جب آپ نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی اور قوم کے پاس آپشنز موجود نہیں تھے، لیکن اب عمران خان کی شکل میں ایک ایسا آپشن موجود ہے جسے آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو دوستو ایک اور کہانی بھی سناتے ہیں، اور دوستو کہانی یہ ہے کہ مرزا صاحب وہ باہر آئے اور ان کے انٹرویوز ایک دم سے شروع ہو گئے۔ پاکستان کے پرائم ٹائم جو پروگرامز ہیں ان میں ان کو بٹھایا گیا، اور وہ سب باتیں عمران خان کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا پھر وہ باتیں جو جیل میں وہ سمجھتے تھے کہ انہیں باہر آ کر کرنی ہے، اور انہیں وہ کہانیاں بھی ہمیں سنائی۔ اب یہ جو جعلی آڈیوز کا معاملہ ہے نا، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوگا؟ کل کی بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی کہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں میر صاحب، اور ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جس میں وہ عمران خان پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور پھر اب یہ سلسلے کا سیکنڈ فیز ہے۔ انجینئر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے
ان کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے، اللہ نہ کرے وہ آڈیوز لیک ہو جائیں جن میں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ دیکھیں ڈٹ کے کھڑا ہونا، آڈیوز کیا ہیں کیا نہیں ہیں اور کس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، لیکن ایک چیز دوستو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر عمران خان ڈٹ کے نہ کھڑا ہوتا تو اس کے پاس متعدد ایسے مواقع آئے جب عمران خان اس نظام سے ڈیل کر لیتا، اور یہ حکومت کے خود اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ نے سنا نا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، امریکی وفد آیا لیکن عمران خان نے انکار کر دیا، شیر افضل مروت گیا، ڈیل اس کے پاس تھی، انکار کر دیا، علی امین گنڈا پور نے بتایا، انکار کر دیا، بیرسٹر سیف جاتا ہے، انکار کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت ساری پراکسیز نے جا کر کہا کہ خان صاحب من جاؤ، ریسٹ ہاؤس تیار ہے، بنی گالا چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا۔ لیکن انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جتنا ڈٹ کے کھڑا ہے کہ اگر وہ آڈیوز باہر آ گئی آپ کو پتہ جائے گا۔ دیکھیں اصل میں ان لوگوں کا جب یہ فیم حاصل کر لیتے ہیں نا، ایک پلیٹ فارم کو آپ نے استعمال کیا، آپ کے فالوورز بڑھ گئے، تو آپ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، چونکہ عمران خان ایک بڑی آواز ہے۔ اب یہ جو آڈیوز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمران خان کے پاس کہ ڈٹ کے کتنا کھڑا ہے، عمران خان کے پاس دوستو ایک نہیں کئی مواقع آئے، اور مواقع کب سے شروع ہوئے؟ جب حکومت گرائی گئی تو جنرل باجوہ نے جا کر، ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے عارف علوی صاحب، دوسری طرف جنرل باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ عمران خان، اور یہ ملاقات عارف علوی صاحب نے کروائی۔ انہوں نے کہا کہ بات کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس وقت بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ موقع تھا کہ نہیں تھا؟ عمران خان راولپنڈی گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، جس بازار میں عمران خان نے وہ پورا جلسہ کیا، آج بھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس وقت عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی دونوں حکومتیں قربان کر رہا ہوں۔ اس وقت جنرل باجوہ کیا پیغام بار بار عمران خان کو بھجوا رہے تھے کہ پہنچ جاؤ، نکل جاؤ، اور دیکھو یہ حکومت جو ہے کرے گی۔ جنرل باجوہ نے دونوں طرف جو ہے وہ وکٹ کے کھیلا، دونوں پارٹیوں کی طرف سے وہ کھیل رہے تھے اپنے مقاصد کے لیے، ایکسٹینشن کے لیے۔ وہ بھی موقع تھا عمران خان کے پاس کہ وہ ڈیل کرتے اور سب کچھ ہو جاتا، لیکن عمران خان نے تب بھی یہ کام نہیں کیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے، اگر عمران خان ڈٹ کے نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً وہ آج آزاد ہوتا، انجینئر صاحب جس طرح آپ آزاد ہو گئے۔ اس بیان کے بعد کافی کیسرائیاں جو ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی جعلی آڈیوز آئیں گی اور وہ تیار کی گئی۔ اب یہ جو آڈیو کیسے تیار کی جاتی ہے، آپ کو ماضی میں گیرٹ ڈسکوری جب جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آئی تو میں نے ان کے ساتھ یہ سوال کیا، ان کے سامنے رکھا، اور پھر اس کی ہم نے فرینزک بھی کروائی۔ مرحوم شہید ارشد شریف صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس کی فرینزک کروائی، اور ہم نے ان سے پوچھا تھا، گیرٹ ڈسکوری نے تو میرے خلاف پوری ایک ٹویٹ بھی کی اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی، بعد میں ایک لیٹر بھی ہمیں بھیجا، تو ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ ان آڈیوز کو ثابت کریں کہ یہ ثاقب نثار کی ہیں، چونکہ اس تقریر کے مختلف حصوں کو اکٹھا کر کے ایک آڈیو تیار کی گئی جو عامر فاروق صاحب کے حوالے سے تھی، پاکستان میں اس وقت کے ایک جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور بعد میں وہ چیف جسٹس بن گئے، اور دیکھتے دیکھتے حالات بدل گئے۔ تو سر آڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس وقت تو شاید تیار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، ٹیکنالوجی آج 2026 میں بہت زیادہ بہتر ہو گئی۔ اب یہ ہوگا کیسے، میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، بار بار چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اب تو حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز ہمارے پاس ریکارڈ پر موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جس مشین نے یعنی جس سافٹ ویئر نے اس کو تیار کرنا ہے نا، آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں اور وہ آڈیوز اور ویڈیوز اس کو فیڈ کی جائیں گی کہ مجھے اس قسم کی آڈیو جو ہے وہ چاہیے، یعنی آپ ایک ریپلیکا تیار کرتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر جو آڈیو جنریٹ کرتا ہے، اور وہ سافٹ ویئر ان ایبلٹیز کو، ان وہ جو اس کی وائس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کی تھرو ہے، جو اس کی فریکوینسی ہے، جو اس کا اتار چڑھاؤ ہے، جو اس کے جیسا آپ کے ہاتھ کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا جی، اسی طرح آپ کی آواز کے بھی پرنٹس ہوتے ہیں، وہ ان پرنٹس کو اپنے آرٹیفیشل انداز کے اندر جو ہے وہ کلون کرتا ہے اور پھر ایک آڈیو جنریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب عمران خان کی اگر آڈیوز آئی، آڈیوز تو ان کے پاس بہت ساری پڑی ہوئی، جب عمران خان بات کر رہے ہیں یہ کیا کریں گے، اس کو فیڈ کریں گے، یعنی ایمبینس بھی ویسی ہے، ماحول بھی ویسا ہے، اور اسی طرح کی آڈیوز جنریٹ ہو جائیں گی آپ کی مرضی کے اسکرپٹ کے مطابق۔ تو یہ کام کریں گے آج کی تاریخ میں 2026 16 جنوری 2026 میں یہ کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ دیر آر ملٹیپل سافٹ ویئرس، اور ماضی کے اندر یہ شاید کرنا اتنا آسان نہیں تھا جب گیرٹ ڈسکوری اور باقی لوگوں نے جو آڈیوز نکالی، شاید اس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی، لیکن آج کی تاریخ میں یہ ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، اور کسی کی سر یہاں پہ تصویریں آپ بنوا لیتے ہیں، آپ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، اور اتنی
ریئل یہ پکچرز ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ان کی آڈیوز ہیں یا ویڈیوز. اور یہ کریں گے کیا؟ جو آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، اگر آڈیوز باہر آئی تو اس میں پکچر کو اس اینگل سے یا ویڈیو کو اس اینگل سے بنایا جائے گا، یا ویڈیو آپ کو ایکچوئل لگے گی لیکن جو اس کے ساتھ آڈیو سنک کی جائے گی وہ جعلی آڈیو ہوگی. تو یہ تیاری کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا اگر ہوتا ہے تو اس کی بنیاد یہ گفتگو ہے جو مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ اگر وہ آڈیوز باہر آ جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عمران خان کتنا ڈٹ کے کھڑے ہیں. مرزا صاحب نے پھر یہ بھی کہا، یہ بھی سن لیں ان کی بات، کہ حافظ آباد جیل میں ایک بندہ ملا جس کی ڈیوٹی رانا ثناء اللہ کے ساتھ تھی. اس نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے بہت دلیری سے جیل کاٹی، ان کے ساتھ کسی ملازم کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کی چکی بھی الگ تھی اور وہاں قریب کوئی انسان نہیں بھٹکتا تھا، وہ بنیان پہن کر نیچے لیٹ جاتے. گرمی بہت زیادہ تھی، ان کا پسینہ بہہ کر چکی سے باہر آ جاتا. ابھی کوئی ہے بات ماننے والی کہ پسینہ بہہ کر چکی سے باہر آ رہا ہے، یعنی کسی نے نلکا کھول دیا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. دوستو جو سب سے تکلیف دہ بات ہے نا کہ ایک شخص جو ممبر پر بیٹھ کر دین کی بات کرتا ہے، لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہوں گے، یقیناً آپ کا جو کمپیریٹیو ایک انالیسز ہوتا ہے، مختلف مکاتب فکر کی گفتگو کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ انالیسز دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ جب انسانوں کی بات کرتے ہیں نا، حقوق العباد، سر وہاں تو آپ بالکل فلاپ ہو گئے. آپ کسی شخص کے بارے میں جو جیل میں ہے آپ اس طرح کی گفتگو کریں اور اس کی جیل کو آپ کہیں کہ یہ اتنی سخت جیل نہیں ہے، کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے، ہمیں پتہ ہے. آپ کو کیا پتا کہ ایک شخص جس نے اپنی وہ زندگی کا حصہ قربان کر دیا جب وہ بہت آسانی کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے، گھر میں بیٹھ سکتا ہے، ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرے، لیکن وہ اس قوم کے لیے جیل کی چکی کاٹ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ سانو پتہ کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے. تو یہ جو حقوق العباد ہے نا سر، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا. انجینئر صاحب، یہ جزا سزا کا معاملہ تا قیامت جڑا ہوا ہے. جس ممبر پر بیٹھ کر آپ یہ باتیں کرتے ہیں، اب مجھے ان تمام دوستوں کو ان کے سامنے یہ میں ضرور سوال رکھوں گا کہ جب یہ دین کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یقین کیا جائے، کیونکہ حقوق العباد میں تو بالکل فلاپ ہو گئے. اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، پہلے آپ بات کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں ماورائے عدالت قتل کو، اور پھر اس کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں. اس طرح میرا نہیں خیال کہ کسی کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے کہ ایک شخص عام زندگی کے اندر ایسا ہے جو حقوق العباد کے اوپر بلیو نہیں کرتا، وہ باہر آ کر عمران خان کے بعد، یار تینوں کوئی اور ٹاپک نہیں ملیا؟ پوچھے نا انجینئر سے کہ یار کوئی اور بات کر لیتے، جیل کی سختیوں کے بارے میں بات کر لیتے، اگر بہت ضروری تھا بولنا کہہ دیتے کہ جو بھی ہوا جیل میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میرا تعلق جو ہے. یار مبلغ یا یہ جو روحانی پیشوا جن کی آپ نے بات کی کہ مذہبی پیشوا اور لوگوں کی دل شکنی ہوگی، یار وہ تو درویش ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور جس ممبر پر آپ بیٹھے ہیں، خدا کے لیے ممبر کی حرمت کا خیال کریں. دین کے اندر جو بہت ساری جو کنٹروورسیز پیدا کی جاتی ہیں وہ پھر آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، آج آپ کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور وجہ جو میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سر حقوق العباد کے اس معاملے میں بالکل فلاپ ہو گئے ہیں، بالکل آپ صفر ہو گئے، چونکہ آپ نے باہر آ کر لوگوں کے راز بتانا شروع کر دیا. وہ سچے یا جھوٹے، دین یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر آڈیوز آ گئی نا لگ پتا جائے گا. یہ کسی تھڑے کی بات تو نہیں ہو رہی، چھوٹ کر آیا اور باہر آ کر وہ اپنے قصے سنا رہے، تانوں نہیں پتا جیل کی ہوتا ہے. تو خدا کے لیے مرزا صاحب باز آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے. چونکہ لوگوں نے، اگر آپ کسی کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں، لیکن عوام نے سر آپ کو جو ہے وہ مائنس کر دیا ہے. اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور یہ 16 جنوری 2026 سے یہ نافذ العمل ہوگا. اور بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے کہا جی اعتماد کی بحالی ہے، اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، یہ بہت اچھا عمل ہے اور اللہ کرے کہ اس سے نئی شروعات ہوں. میں محمود خان اچکزئی اور پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارا حق ہمیں مل گیا. امید ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے اعتماد کی بحالی ہوگی. فضل الرحمان صاحب نے کی بھی مبارکباد جی آئی ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ ایک نیک مشکل وقت میں قائد حزب اختلاف ہونا ایک نیک شگون ہے. اور اچکزئی کا نوٹیفیکیشن کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اور جس طرح فضل الرحمان صاحب کی شکل میں پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم انہیں ملا ہوا تھا اور وہ پراکسی بن کر
इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो भी इसमें शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर चली गई थी, लेकिन फजलुर रहमान का प्लेटफॉर्म था, वो लीड कर रहे थे बतौर सदर, और उनके मदरसे के बच्चे आपको सड़कों पे नज़र आते जब उनको इस्तेमाल करना होता, और उसे आप नाम देते अवामी इत्तेहाद और अवामी जो ओपिनियन है, या कहें कि अवाम सड़कों पर, हालांकि वो मदरसे के बच्चे होते। अब वो ये चाह रहे हैं कि एक प्रॉक्सी के ज़रिए, यानी ख़ुद तो हम लड़ नहीं सकते, भाई की हुकूमत जाएगी, बेटी की हुकूमत जाएगी, लोग पूछेंगे, तो अचकज़ई साहब को हम क्यों ना ये मौका फराहम करें। आप देखें कि पंजाब के अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब में अचकज़ई के ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं किया गया, फ्री हैंड उनको दिया गया, ठीक है जी, मिलें, आए जाएं जहाँ करना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे की गिरफ्तारी की खबरें आई, इनको रोका गया, और अडयाला के बाहर इनके ऊपर अटैक हुआ था जब इनकी जो पगड़ी है वो नीचे गिर गई थी। तो ये बहुत ही अहम नुक्ता है। अब देखना ये होगा कि सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता। अगर हुकूमत वाकई हालात ठीक करने के लिए तैयार है तो इमरान खान से मुलाकातें कब होंगी, ये सबसे अहम सवाल है। और तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों के केसेस कब लगाए जाएंगे, वो नहीं लगाए जाते। मैं आपको ना शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर दे दूं, और उससे पहले एक जुमला बैरिस्टर गौहर का, और ये एक स्कैंडल कुछ दिन पहले सामने आया जिसमें बैरिस्टर गौहर ने भी आज इसे पार्लियामान में उठा दिया है, और वो ये कहते हैं कि मेरे इल्म में एक बात आई, 21 लाख रुपए के वाउचर्स मिले हैं, पीटी सेल की एक मीटिंग अटेंड करने के $8,000 मिलते हैं। मेरा ख्याल है कि सारों को ना पीटी सेल की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ये सर मुल्क जो है वो आपने फॉर सेल लगा दें ओलेक्स के ऊपर, चूँकि ना आप इसके इदारों को ठीक कर सके, ना आप चला सके। जिस हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। दलील क्या है कि जिस मुल्क में हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक आप अपनी एयरलाइन को चला सके, पीआईए को ये चला नहीं सकते, इन्होंने मुल्क को क्या चलाना है भाई, नहीं चला सकते। ये जहाज जिनके हाथ में है, कैप्टन ऑफ द शिप जो भाई साहब लीड कर रहे हैं, वो इसको डुबोएंगे ही, अल्लाह ना करे, मेरी मुंह में खाक। लेकिन हालात सर ऐसे ही नजर आते हैं। इकॉनमी 100 से ज़ायद कंपनी छोड़कर चली गई। आज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसी मुल्क में एक इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए सर 3 नस्लें लग जाती हैं, बाप, दादा, बेटा, पोते, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है और किसी को कुछ एहसास ही नहीं है। तो ये जो मुल्क अपने एक इदारे को नहीं चला सकता, उस हुकूमत ने मुल्क को क्या चलाना है। स्टील मिल आज तक नहीं चल सकी, पीआईए का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, और जितने भी इदारे थे अब आप उनको एक एक करके नेशनलाइज कर रहे हैं। आपने क्लिनिक ऑन व्हील चलाया, कुछ महीने ही हुए ना, उन्होंने कहा एनओवी ठेके दे दो, कम ही मुकाओ, लॉन्च कर छड़े, हमारे से नहीं चलता। चूंकि इदारा बना देना, उसको इस्टेब्लिश कर देना सर काम नहीं होता, इदारों को चलाना असल काम होता है। वर्क फोर्स से काम कैसे लिया जाए, रिजल्ट्स कैसे लिए जाएं। आप कहते हैं जी कि मुझे इसी महीने में कैंसर हॉस्पिटल चाहिए और उसको ऑपरेशन कर दें, ऐसे नहीं होता बीवी और पंजाब हुकूमत, ऐसे नहीं होता। आपको पूरी ह्यूमन रिसोर्स और फोर्स खड़ी करनी पड़ती है, रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, मयार बनाना पड़ता है। ये शौकत खानम जो है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो लोगों के पैसों पर चलता है। आप उसके भी पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि आपने किसी को नीचा दिखाना है। देखो शौकत खान तुमने नहीं अकेले ने बनाया, हमने भी ऐसे अस्पताल पाकिस्तान में कई बना दिए। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैपेसिटीज़ का एक बहुत बड़ा मसला है, और वो लोगों को जब आप हुकूमतें ऐसे देंगे फिर ये होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू में आपके साथ दोस्तों शेयर करूँ। आज उन्होंने 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया। हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारे पास मालूमात कम आ रही है, महमूद खान अचकज़ई बेहतर फैसले कर सकते हैं या करना है कि क्या करना है। उन्होंने कहा जी एतमाद उन्होंने पूरा दिया है, और अदम एतमाद की बात नहीं है, पूरा उनको एतमाद है। फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का साथ देने के सवाल पर शाह महमूद ने कहा कि फवाद चौधरी और मैं एक पार्टी में रहे, मैं अस्पताल था, वो मेरी आयात के लिए मिलने आए थे। अब अगर कोई घर मेहमान आए तो उससे क्या कहूँगा कि आप क्यों आए, मैं पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूँ और पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। क्या ये सोचना होगा कि आखिरी इस मरले का इसका हल क्या है। मज़ाहमत के बाद भी तो मफाहमत ही होती है, और गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। और शहबाज शरीफ मुकम्मल बेख्तियार, ये सवाल इसका जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब भी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर भी लें तो इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। वो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को साइड पे कर दें और हमारे साथ चाय बिस्किट खाएं पिएं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि अपोजिशन हमारे साथ बैठ गई है और सब अच्छा है। लेकिन हम इस झूठ को किसी सूरत भी दबने नहीं देंगे कि हम इमरान खान के साथ जो है वो दगा करें। ये एक झूठ है, एक फरेब है, ये हुकूमत, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे।
दोस्तों आपको मैं खबर ये भी दूं कि अवामी दबाव काम कर गया जी, और सुहेल अफरीदी की वादी तेहरा के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो कराची एक कारकुन के घर वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां क्यों नहीं जाते। अब खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वादी तेहरा ऑपरेशन के मुतासरीन से मुलाकात के लिए ज़िला खैबर रवाना हो गए और वज़ीर आला IDP से मुलाकात करेंगे, मुतासरीन के मसाइल सुनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी वज़ीर आला के हमरा जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का दौरा जो है वो कराची का, और वफ्द कराची जी पहुंच गया है। महमूद खान चकजई, असद कैसर, अखवंजादा, हुसैन अहमद, सदीक तरीन कराची पहुंचे हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत 8 फरवरी कॉल और स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक कैंपेन जो है वो करने जा रही है। दोस्तों ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।